کہ تصویر کا جو نا حکم وہ ایک ہی ہے، یعنی وہ میڈیا کے لیے، میڈیا کے کسی پوسٹر یا تھم نیل پہ کوئی تصویر ہو تو وہ بھی وہی ہے، اور اگر کسی جلسے کے اشتہار پہ ہو تو تصویر وہی ہے. یعنی تصویر کی حلت اور حرمت سے ہٹ کے بذات خود یہ ایک بہت بڑا قابل اصلاح یہ معاملہ ہے. وہ تصویر مولوی کے جلسے کی بھی حرام ہے اور اسکالر صاحب کے وہ اس کی بھی حرام ہے. یہ پورے کے پورے ایک سسٹم پہ سوال اٹھتا ہے کہ یعنی اتنے سارے لوگوں سے یہ چیز گزر کے تو یہ کیسے اس طرح کر کے ہو جاتا ہے. یہاں ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز پہ تنقید کرتے ہوئے نا پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پہ آپ رکھ کے سوچیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بڑے بڑے نام لکھنے سے، اس طرح کی اشتہاری مہم سے اور اس طرح کی تصویری اور فوٹو سیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ کر لیں. دنیا ساری آپ پہ تنقید کرتی رہے تو اس کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں. اصل میں نا یہ پروپیگنڈے کی ایک صورت ہوتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نا بڑی، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ آپ جلتی پہ تیل اگر پھینکیں گے نا تو وہ چیزیں لوگ اس کو ذہن سے بھلا کچھ بھی لے رہے ہو لیکن وہ اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے پسندیدہ پروگرام پوسٹ مارٹم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم چند اہم موضوعات کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال ہے، ہم شیخ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں. شیخ محترم، جو آج کل ہمارے ملک میں تعلیمی نظام رائج ہے، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیٰ، اما بعد. اس وقت ہمارے معاشرے میں نا دو طرح کی تعلیم ہے یا دو طرح کے نظام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں جی یہ دینی ہے اور دوسرا دنیاوی ہے. تو دینی جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے مدارس آ جاتے ہیں، اور دنیاوی یا عصری یا ماڈرن ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں یہ یونیورسٹیاں، کالجز وغیرہ، اسکولز وغیرہ سب آ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اچھا، اس میں اگر تو یہ بات کی جائے نا کہ بھئی 100% پرفیکٹ ہے تو وہ تو نہ ہم دنیاوی تعلیم کو کہہ سکتے ہیں نہ دینی تعلیم کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ بھئی بہتر کون سا ہے یا اس وقت جو فائدہ زیادہ دے رہا ہے وہ کون سا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھے تو اس بات میں ذرا بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ سہولیات کا خیال رکھا جائے، وسائل کا خیال رکھا جائے. مطلب جو مشکلات ہیں اور پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو ہمارا دینی نظام تعلیم ہے وہ الحمدللہ قدرے بہتر ہے. آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے یا جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے لیے ہمارے ملک سے لوگ باہر جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہے، بالکل. لیکن دوسرا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں مدارس پر. مطلب آپ کو اگرچہ دینی مدارس کے لیے بڑی مشکلات ہیں، مذہبی لوگوں کے لیے، داڑھی والوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں اور بڑی سختیاں ہیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے اور مدارس موجود ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے نا وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں. اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا میں مطلب بہت سارے ملکوں میں، یورپین ملکوں میں اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو دینی سیٹ اپ موجود ہے اس کو چلانے والے اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہاں سے ہمارے پاکستان کے دینی اداروں سے وہ فارغ التحصیل ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی. اسلام آباد میں ہمارے کتنے سارے جو ساتھی پڑھتے ہیں بتاتے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے پڑھنے آتے ہیں لوگ ہمارے ہاں. جی. لیکن شیخ محترم ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ کس طرح سے بہتر ہے مدارس جو ہیں یونیورسٹیوں، اسکول اور کالجز کی نسبت کس طرح سے بہتر ہے؟ دیکھیں میں نا اس کو تین طرح سے ان چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، تین اعتبارات سے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ سسٹم میں یا ادارے میں جی وہ آپ کی اپروچ میں ہے کہ نہیں ہے، آپ وہاں سے آسانی سے آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی دینی ادارے میں بآسانی آپ کو داخلہ مل سکتا ہے یا کسی یونیورسٹی میں آپ کو بآسانی داخلہ مل سکتا ہے؟ بالکل ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دینی ادارہ ہے یا دینی مدرسہ ہے وہ آپ کی اپروچ میں زیادہ ہے، وہ آسانی سے آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. باقی جو بچے نیل ہوتے کہیں نہیں چلتے ان کو مدارس میں داخلہ دے دیتے ہیں، وہ تو ایک مطلب آپ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، دوسرا اس میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ
کہ اگر اخراجات آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ کو دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے تو کالجز، یونیورسٹیاں اور سکولز وغیرہ ہیں، وہاں پہ مطلب اتنی زیادہ فیسیں ہیں اور اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے مطلب آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے اور کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اس دنیاوی تعلیم کو گویا کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. اور ایک بات، دو باتیں ہوں گی. تیسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ جس تعلیم کے لیے بچے کو داخل کروایا گیا ہے جی، اور وہاں پہ تعلیم اور تربیت کا سسٹم کیا ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ خرابیاں دونوں جگہ پہ ہیں، اصلاح دونوں جگہ پہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ مدارس میں جس چیز کا سکھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا، یا جس چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے، آپ 100% نہ گئیں تو 70%، 80% یا مطلب کم و بیش جو ہے نا وہ اس کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جو ہمارے دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ جو دعویٰ ہوتا ہے وہ مطلب وہ صلاحیت بچے کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹا اس کی تربیت کے کئی ایک مسائل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیاوی تعلیمی اداروں میں یعنی کالجز، یونیورسٹیوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر جی غیر نصابی سرگرمیوں کے نام پر، اور آپ یہ کہہ لیجیے کہ کلچرل ایونٹس کے نام پر اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جن کا ایک تو نہ صرف تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، الٹا یہ ہے کہ وہ تربیت کے حوالے سے اس میں کئی ایک مسائل آ جاتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا بہن یا بھائی کو آپ اگر کسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ نے تو ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ کمپیوٹر سائنس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں اس کو مہارت ہو جائے، لیکن وہ وہاں سے ڈانس سیکھ کے آتا ہے، وہ وہاں سے فحاشی اور عریانی سیکھ کے آتا ہے، وہاں پہ ڈاکو ڈے منائے جاتے ہیں، وہاں پہ بالی ووڈ ڈے منایا جاتا ہے. مطلب اس طرح کے مسائل. اور پھر یہ پچھلے دنوں میں مطلب اب آپ یہ تو ایک تربیتی معاملہ ہے نا، آپ کہہ لیجیے کہ اخلاقی معاملہ ہے. اس کو ایک اور انداز سے بھی آپ دیکھیے کہ اساتذہ جو تعلیم کے نام پر یعنی اپنے لیکچرز کے اندر جو دے رہے ہوتے ہیں اور دوران پڑھائی کے جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. مطلب میں نے بکثرت یہ مجھ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ اردو کا ٹیچر ہوتا ہے، اردو ادب کا پروفیسر ہے، اور وہ لوگوں کو وہاں پہ آ کے الہاد سکھا رہا ہے. وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ مذہب کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ غلط نظریات جو ہے نا اس کا منتقل کرنے. مطلب آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ اگر غالب کی کوئی غزل ہے یا اقبال کی کوئی نظم ہے یا کسی کی بھی آپ پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جنت جہنم کو ڈسکس کر کے اور آپ جنت جہنم کے منکر ہو رہے ہیں، یا آپ مولویوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھانے کا سسٹم بھی ہے نا دنیاوی اداروں کے اندر، خود تعلیم ہے اور وہاں پہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان میں بڑے اچھا لوگ بھی ہیں. ہاں جی، بلکہ وہ ابھی یہ جو میرے خیال میں کوئی مہینہ بھی شاید اس بات کو نہیں گزرا، وہ یعنی ایک جو پرچہ جو تھا ہاں جی اسلام آباد کا، وہ ہاں جی پروفیسر صاحب نے دیا، تو اس میں آپ یہ دیکھیے نا کہ مطلب ٹھیک ہے اس پہ وہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ تو بالکل ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے نا، اور آپ کہہ سزا مل گئی نا کہ کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی مسلک میں یا کسی بھی ثقافت میں شاید اس کا کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ بھی دیا کہ غلطی ہوگی، ہم نے اس کو معطل بھی کر دیا ہے، ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اس نے آپ کے سسٹم کے اوپر کتنا بڑا سوال کھڑا کیا کہ یعنی جو آپ کے اساتذہ ہیں وہ ان کے اندر کیا اہلیت ہے. یعنی بعض ہمارے دوست احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے گوگل سے اٹھا لیا، کوئی کہتے ہیں جی پتہ نہیں اس طرح کر کے چیٹ جی پی ٹی بھی اب آج کل مسئلہ آیا ہوا ہے نا، تو مطلب وہاں پہ آپ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کسی ٹول سے انہوں نے کوئی چیز اٹھا لی ہو. تو بھائی جان وہ آپ کے استاد پھر کہاں کے ہیں؟ ان کے آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ نے ان کے اندر صلاحیتیں اور اس کے اندر مہارت ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی کو ذمہ داری سے سر انجام دیتا ہے کہ نہیں دیتا. مطلب آپ نے اگر کسی کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے بچوں کا امتحان لینا ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک سوالیہ پرچہ آپ نے تیار کرنا ہے اور وہ کہیں انٹرنیٹ سے اٹھا کے لے آتا ہے، گوگل سے لے آتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے لے آتا ہے، تو کہاں کا وہ استاد ہے؟ تو یہ والے جو مسائل ہیں نا یہ ہمارے جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں ان میں بکثرت موجود ہیں. اور آئے دن ایون کہ میں تو حیران ہوتا ہوں، یعنی ہم نے اپنے بچے جو ہے نا وہ بعض اداروں میں ہم بھیجتے ہیں
اور بڑی کوشش کر کے کہ یار یہ اسلام پسند ہیں اور دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہاں ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مطلب یہ نا کہ یہ چیزیں ان کو کیسے روکا جائے کہ یعنی اگلے دن ہی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ٹیچریں بھی وہاں پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. تو یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں نا، اب مطلب ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے جی ہم کوئی دینی تعلیم کے خلاف ہیں یا بچوں یا بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہی لگتا ہے نا کہ ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں. یعنی ان مسائل کا کیا حل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ میں اپنی بیٹی کو اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتا ہوں تو وہاں سے جو ہے نا وہ الٹے سیدھے اس طرح کے نظریات، اور سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں گھر میں پھر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ وہاں پہ وہ کس طرح کا ماحول ہے اور کس طرح وہ رہتے ہیں اور اساتذہ کس طرح کے ہیں. اگر کوئی پڑھانے والا ٹیچر ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر پڑھانے والی کوئی ٹیچر ہیں تو وہ ان کے معاملات کیا ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یعنی یہ جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں نا ان میں بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں بھی بات یہ ہے، آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ قابل اصلاح ہیں اور آپ اصلاح کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو کہاں پہ آپ اصلاح کر رہے ہیں؟ آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے دقیانوس ہیں، ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں، ہم تو ترقی کی دوڑ میں اور روشن خیالی کی دوڑ میں، مطلب آپ اس کو اصلاح کرنا نہیں چاہتے، آپ تو اس سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں. تو اور سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری کے پورا جو ہے نا وہ ایک پینل بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک بچی آتی ہے تو وہ عجیب و غریب انداز سے ویڈیو جو وائرل ہوئی ہیں ویڈیوز، ان میں کیا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا وہ وہاں پہ ناچ گانا کر رہی ہے. اور وہ تو یہ والے جو مسائل ہیں یہ تو تعلیم کے نام پہ جو ہے نا وہ قوم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. میں کیا یہ رہا تھا کہ اصلاح ہم کرنا نہیں چاہتے. مطلب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو دینی تعلیمی ادارے ہیں نا ان میں بھی بڑی چیزیں قابل اصلاح ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو اگر یہ کہیں گے نا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، وہ کہیں گے ہاں جی بالکل اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور باقاعدہ مدارس کے اندر سے اور مولویوں کے اندر سے جو ہے نا وہ چیزیں اٹھتی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہم کریں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو مولوی بننا ہی نہیں چاہتے. یہ تو مطلب ان کے نزدیک شرم و حیا جو ہے نا اور وہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اس کام صرف مولوی کا ہے، تو ہم تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے مجھے تو یعنی یہ ہمارا اس حوالے سے جو مستقبل ہے نا یعنی دنیاوی تعلیم کا یہ بڑا تاریک نظر آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیدھی طرف آنا نہیں چاہتے، ہم تو الٹی سمت ہی جانا چاہتے ہیں. تو باقی رہی بات یہاں تک کہ بھئی دنیاوی اداروں میں بھی تو کئی ایک مسائل ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان میں یہ ہے کہ وہ اس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بہتری کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو یہ غلط بات ہے نا، ان کو اس طرف آنا چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فی الحال جو ادارے ہیں یا ٹیچرز وہاں پر موجود ہیں، پروفیسر وغیرہ، وہ اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، اس بات کو ان کو احساس بھی نہیں ہے. وہ الٹا بھائی جان آپ کو بہت طنز کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پتھر کے دور کے آ گئے اور اتنے سال پرانے اور اتنے سال پرانے آ گئے. تو کہاں پہ اصلاح کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک اور بھی نا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یہ نا کچھ لوگ اس طرح کے آپ کو شاید ویڈیوز بھی مل جائیں گی، مطلب جو دنیاوی تعلیمی ادارے جو ہے نا یہ ویسے دونوں جگہ کا مسئلہ ہے، دینی اداروں کا بھی مسئلہ ہے، دنیاوی اداروں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہاں سے جو فاضل ہو کے نکلتے ہیں نا وہاں کے جو فاضلین ہیں یا متخرجین ہیں یا فارغ التحصیل لوگ ہیں، یہ نا دونوں جگہ پہ یہ مسائل موجود ہیں کہ جس کام کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے نا اس کام کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کمپیوٹر سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اب ہزاروں اور لاکھوں شاید سال میں جو ہے نا وہ بچے فارغ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ یعنی بہت سارے لوگ بالکل فارغ کے فارغ نہیں ہوتے ہیں، سارا کچھ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ پھر انہیں شارٹ کورسز کرنے پڑتے ہیں. اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ تو میں دیکھتا ہوں یہ جو فری لانسر ہیں یا اس طرح کی چیزوں پہ جو کرنے والے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کو چھوڑو، ان کو دفع کرو، یہ تو صرف آپ کا جو ہے نا وہ رٹا سسٹم ہے اور یہ پیسے آپ کے ضائع کروائیں گے تو آپ یہ چیزیں کر لیں. لیکن پھر بھی شیخ مجھے لگتا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہماری مدارس کی نسبت کافی حد تک ان کی یعنی اچھا ہے نام، مختلف یونیورسٹیز ہمارے ہاں موجود ہیں ملکوں میں، تو اچھے اچھے نامور یونیورسٹیز موجود ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی ہیں بیچاری. ایک تو ہم جو ہے نا وہ کہیں کہ نہیں جی کام بالکل زیرو ہے، تو ظاہر زیرو تو کسی کو بھی نہیں کہا جاتا. مطلب ہمارے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، لوگ اس میں بھی یعنی ان کا ایک نام ہے، خاص طور پہ یہ پنجاب یونیورسٹی ہے یا اسی طرح آپ اسلام آباد میں
جو جامعہ اسلامیہ عالمیہ ہے، اگرچہ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دینی ادارہ ہے، لیکن پنجاب یونیورسٹی جو ہے نا اس میں ساری چیزیں ہی ہیں. تو ہم کوئی زیرو کے ساتھ تو نہیں کسی کو ملٹیپلائی کرنے کا میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر موازنہ کیا جائے دینی اور دنیاوی اداروں میں تو وہ یہ صورتحال ہے. اچھا، اب میں چونکہ مطلب آج کل جو ہے نا وہ امتحان اور ایگزام وغیرہ چل رہے ہیں بالخصوص دینی اداروں میں. ہاں جی. تو اس میں ویسے چلیں یہ وہ کیا کہتے ہیں خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. میں نے نا ابھی یہ کل پرسوں ایک امتحانی پرچہ دیکھا ہے، انڈیا کا کوئی ادارہ ہے غالباً، نام پتہ نہیں اس کا کیا تھا، آگے اس کے بریلی شریف یا اس طرح کر کے کوئی لکھا ہوا تھا، عربی میں وہ بنا ہوا تھا. ہاں جس کے اوپر وہ مختلف فرقوں کے حوالے سے رد انہوں نے پوچھا ہوا ہے جی، اس کا رد لکھیں. تو اب یہ چیزیں بھی بڑی قابل اصلاح ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے پیپر کے اندر بچوں کے ذہن میں بات یہ ڈالی ہوئی ہے کہ آپ نے جی مطلب وہابیوں کا رد کرنا ہے، آپ نے دیوبندیوں کا رد کرنا ہے، ان کی کفریات ذکر کریں، ان کی کفریات ذکر کریں. تو یہ والا انداز بھی تو مطلب آپ یہ کہہ لیجیے کہ ہمارے جو دینی تعلیمی ادارے ہیں نا ان میں یہ والا سسٹم جہاں پہ موجود ہے نا اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو فرقے ہیں یا گمراہ لوگ ہیں یا جو نئے نئے افکار و نظریات ہیں غلط قسم کے ان کا رد نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے اور حسب ضرورت جو ہے نا وہ معاملات ہونے چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کا رد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اس وقت مسلمانوں کو متحد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی اتحاد امت اور مسلمان ایک امت ہو کے اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اس کے اوپر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے نصاب کے اندر اور ہمارے آپ یہ کہہ لیجئے کہ امتحانی پرچوں کے اندر بھی یعنی اس طرح کی چیزیں کیوں نظر نہیں آتی؟ یعنی قرآن کریم میں تو یہاں تک بھی آتا ہے نا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. تو یعنی یہ والا انداز ہمارے نصاب کے اندر بھی نظر آنا چاہیے. اب بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی آپ باطل سے اتحاد کر لیں. باطل سے اتحاد آپ کو کس نے کہا؟ لیکن آپ کے اندر اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے نا کہ آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے، اس کے باوجود کیا یعنی جو اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں یا مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں کیا ان میں کوئی مشترکات نہیں ہیں؟ ان کا آپس میں کہیں پہ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. اور اس کی عملی مثالیں موجود ہیں بھائی جان. یعنی آپ یہ ختم نبوت کے حوالے سے اور اس طرح کے کئی ایک مسائل ہیں. تو اب اس وقت الحاد کے رد میں، انکار حدیث کے رد میں اور اسی طرح یہ فحاشی اور یعنی یہ تمام کے تمام مسالک جو ہے نا اگر ہم چاہیں تو ہم ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. تو ہمارے جو دینی مدارس ہیں نا ان میں شاید اس چیز کا نا تھوڑا سا مسئلہ ہے، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے ہے. یعنی مطلب یہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ عملاً تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھے خود میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تو بذات خود مجھے یہ انتہائی ایک فضول کام لگتا ہے کہ میں نا اتحاد امت کے نام پہ نا ایک نیا دڑا بنا کے بیٹھ جاؤں. ایک نئی چیز. لیکن دیکھیں اگر میں یہ سمجھوں کہ نہیں اتحاد تو یہ کوئی ہے ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ باہر صورت آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ تو پھر ہمارا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو مذہبی تھنک ٹینک ہے نا اور جو ہماری مذہبی سوچ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا یہ خلل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کا زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں یہ سوچ ہی ختم کر دی جائے کہ ہم نے کسی جگہ پہ متحد بھی ہونا ہے. ہمارا آپس میں کوئی اتحاد اور اتفاق بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے یا تو آپ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کریں تو یا پھر آپ حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر سارے کا سارا جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ چیزیں ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے؟ آپ نے حق کو حق کہنا ہے، باطل کو آپ نے باطل کہنا ہے. تو آپ نے صرف یہ دیکھنا جس طرح آپ کو یہ جگہ یاد ہے یعنی اس پیپر کے اندر جس طرح آپ نے بچے کو یہ یاد کروایا ہوا ہے کہ دیوبندیوں کی کفریات کیا کیا ہیں، وہابیوں کی کفریات کیا کیا ہیں یا بریلویوں کی کفریات کیا کیا ہیں، آپ کو یہ بھی تو یہ بتانا چاہیے نا کہ یہ مذاہب کہاں کہاں آپ سے ملتے ہیں.
آپ کہاں کہاں ان کے ساتھ ہیں. ہمارے یہاں مطلب آپ یہ کہہ لیجیے تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں, ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں. یعنی الفقہ المقارن جو ہے اور تقابلی مطالعہ جو ہے نا, اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ یا دیکھیں جی اس میں علماء کرام کا اس مسئلے میں یہ اس جگہ پہ ہے, دوسرے مسئلے میں اس طرح کر کے ہیں. تو بہر صورت ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب ہی پراپیگنڈا کر دیا جاتا ہے. جو ہی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے نا, اس کو اتنا غلط رنگ دے کے پیش کیا جاتا ہے. مطلب اگر آپ یہ سمجھیں نا, اگر میں ابھی یہاں پہ بیٹھے اگر میں یہ کہوں نا کہ یار یہ جو بریلوی احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے, ساری کی ساری آپ یہ کہہ لیجئے کہ شرکیات اور کفریات نکال کے نا تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو صحیح مان لو. کہ میں تو یہ نہیں کہا بھائی, میں تو یہ کہتا ہوں اتفاق ہو سکتا ہے, میں یہ کہتا ہوں جو بدعت ہے اس کو بدعت کہیں, جو شرک ہے اس کو شرک کہیں, جو کسی کی گستاخی ہے اس کو گستاخی کہیں, کوئی بدتمیزی ہے اس کو بدتمیزی کہیں. لیکن آپ کے ذہن میں یا آپ کے نصاب میں یا آپ کو سکھانے والے یا آپ کی تربیت کرنے والوں میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ یار دیکھو یہاں ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب اب چونکہ ہم نے جیسا کہ وہ یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے وہاں پہ بیان کی. لیکن ہمارے جو دینی ادارے ہیں نا, ان میں اس وقت مطلب مجھے جو سب سے بڑی ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ نظر آتا ہے نا, وہ یہ ہے, اور مطلب سب میں بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. میں جب ہم مدارس میں جاتے ہیں اور ان کے جو بڑے علماء کرام ہیں اور شیوخ الحدیث ہیں اور اداروں کے جو محتمم ہیں, اللہ کا شکر ہے ایسی بات نہیں ہے, ان میں اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں وہ بڑی اچھی طریقے سے, یعنی اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہیں تو یہ ہمارے اساتذہ کی وجہ سے ہی ہے نا, ہمارے مشائخ کی وجہ سے, ہمارے شیوخ الحدیث کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اصل میں نا یہ پروپیگنڈے کی ایک صورت ہوتی ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نا بڑی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ آپ جلتی پہ تیل اگر پھینکیں گے نا تو وہ چیزیں لوگ اس کو ذہن سے بھلا کچھ بھی لے رہے ہو لیکن وہ اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وفاق کی سطح پر اور اسی طرح آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس میں مطلب آپ کہہ لیں اس طرح کی آپ کو کئی ایک مثالیں مل جائیں گی. لیکن اس مزاج کو اور اس ماحول کو جو ہے نا ہمیں زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح ہم اپنے طالب علموں کو باقاعدہ دلائل رٹوا دیتے ہیں کہ اس کے رد میں آپ نے یہ کہنا ہے, اس کے رد میں آپ نے یہ کہنا ہے, اس کی یہ گمراہی ہے, اس کی وہ گمراہی, اسی طرح آپ کو اپنے طالب علموں کو وہ باتیں بھی سکھانی چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارا ان کے ساتھ اتفاق بھی ہے اور اتحاد بھی ممکن ہے. شیخ محترم, بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ایک دفعہ بات ہو گئی ہے, ان کو معطل کر دیا گیا, نکال دیا گیا ہے, تو اب اس پہ کیا. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ بات یہ کہ یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی ہے پروفیسر صاحب کے ہاں. یعنی پروفیسر صاحب نے یہ سوچ کہاں سے لے آئے ہیں کہ بھائی دو بہن بھائیوں کے درمیان بھی ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی یہ جب فوٹو کاپی ہوتے ہیں, کمپوز ہوتے ہیں, پرنسپل اگر کوئز بھی ہے امتحانی کی ایک صورت, تو پھر بھی یہ فائنلس کے اندر اس کے مارکس لگتے ہیں. نہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ سے گزر کے گیا ہوگا. اور اگر یہ ہم لوگ یہ مان لیتے کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل نہ ہوتی, یہ تو کسی اسٹوڈنٹ نے آئی تھنک تصویر کھینچی اور اس نے لگا دی, نہ ہوتی تو پھر کیا بنتا. اور ایسے یعنی اولا جو ہے اللہ عہدوں پہ یہ لوگ فائز ہیں کہ جو ان کا دل کر رہا ہے یہ لوگ آگے پہنچائی جا رہے ہیں. یہ بات مطلب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یعنی آپ وہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی نا, یہ پورے کے پورے ایک سسٹم پہ سوال اٹھتا ہے کہ یعنی اتنے سارے لوگوں سے یہ چیز گزر کے تو یہ کیسے اس طرح کر کے ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, آپ دیکھیں نا کہ میں اگر اپنے بچوں کی یا ہمارے والدین نے اگر ہماری اس طرح کی تربیت کی ہے کہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوچ آئی ہی نہیں ہے, تو وہ کیسا ظالم ہے وہ استاد, اور وہ کتنا مجرم ہے وہ ادارہ کہ جہاں پہ جا کے مجھے تعلیم کے نام پہ اور امتحانی پرچے کے اندر میرے ذہن کے اندر یہ زہر ڈال دیا گیا. تو لوگوں کا جو رد عمل ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کر کے ہونا تھا. اگرچہ میرا اس میں نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے کہ کوئی چیز جتنی بھی بری ہو اس پہ رد عمل, یعنی اگر تو رد عمل میں یہ ہونا کہ وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے اور اس باطل کی مذمت ہو رہی ہے اور ان چیزوں کی ہو رہی ہے, تو پھر تو جتنا بھی ہو اچھی بات ہے. لیکن نا اس میں پھر یہی بات ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن وہ
مذمت کے انداز میں اور ان چیزوں کے انداز میں وہ باتیں اس تک پہنچ گئیں. تو ٹھیک ہے, رد عمل ان چیزوں پہ ہمیں دینا چاہیے, لیکن اس پہ ہمیں باہر صورت غور کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر, یعنی اس طرح کی جو کمپین ہے اور اس طرح کے جو احتجاج یا بائیکاٹ یا جو بھی معاملات ہیں ان کو کس طرح سے برابر کیا جا سکتا ہے. اچھا شیخ محترم, ایک اور اشتہار آج کل بہت وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس کے اوپر مختلف علماء کرام کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا جو ہے نا وائرل ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں یعنی نا یہ چیزیں کافی دیر سے زیر بحث ہیں کہ یہ اشتہاروں پہ تصویریں اور یہ معاملات, ان چیزوں کو نا مختلف انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اشتہار پہ یعنی کسی جلسے کے اشتہار پہ تصویر آئے نا تو وہ تو ہمارے ہاں قابل اعتراض ہے, اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ وقت کے معاملہ نا بڑا ایک اوور سا لگتا ہے اور چیزیں نا بڑی بدی سی محسوس ہوتی ہیں اور شودہ پن سا نا اس میں نظر آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف اگر کوئی میڈیا پروگرام ہو, کوئی ٹاک شو, اس میں تو اب تصور ہی نہیں ہے کہ تصویر کے بغیر جو ہے نا وہاں پہ کوئی چیز ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کریں تو ٹھیک ہے, کوئی کرے تو پھر ہاں, تو یہ ان چیزوں کو نا میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو لوگ ایون کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جنہوں نے اپنی پروفائل پہ, میرے جیسے لوگ جنہوں نے اپنی پروفائل فیس بک پروفائل پہ بھی تصویر لگائی ہوئی ہے, وہ اس طرح کا اشتہار ذکر کر کے نا تو اس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تصویر کا جو نا حکم وہ ایک ہی ہے, یعنی وہ میڈیا کے لیے, میڈیا کے کسی پوسٹر یا تھم نیل پہ کوئی تصویر ہو تو وہ بھی وہی ہے, اور اگر کسی جلسے کے اشتہار پہ ہو تو تصویر وہی ہے. اصل اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا تصویر بالکل جائز ہو گئی ہے کہ آپ دڑا دڑ جہاں مرضی لگانا شروع کر دیں, یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی تصویر تو ایک ضرورت ہے اور یہ تبلیغ کے لیے اور یہ. تو اگر ایک یہ ضرورت ہے تو الضرورت تقدر بقدرها, ضرورت جو ہے نا وہ پھر حسب ضرورت ہی معاملہ ہوتا ہے. اس میں ہر جگہ پہ مطلب اس میں نا ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے, اور یہ چیزیں صرف تصویر تک نہیں ہیں, اصل میں یہ چیزیں آتی ہیں خود نمائی کی طرف. لیکن یہ مطلب جو لوگ ہیں نا, میری بات سنیں, ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جن کی تصویریں لگی ہوتی ہیں بعض دفعہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری تصویریں لگی ہوئی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو اس پہ جو تنقید کرنے والے بھی ہیں نا ان کو یہ دیکھنا چاہیے. آپ فرض کریں نا کہ ابھی ہمارے سامنے یہ جو اشتہار ہے اس میں کچھ لوگوں کی اور کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ہم اس چکر میں آگے دیکھیں جی یہ خود نمائی ریاکاری ادھر ادھر. آپ فرض کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اس پہ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو کیا آپ اس کو اسی انداز سے دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو چلے تبلیغی ضرورت ہے, چلو جی لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے, چلے جی یہ زیادہ. تو دیکھیں مطلب اس پہ نا میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ تنقید کرتے ہوئے نا پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پہ آپ رکھ کے سوچیں, پھر آپ کو جو لگے نا تو آپ اس پہ اپنا موقف دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ضرورت ہے تو کوئی کام کریں, بلا ضرورت جو ہے نا, میں اب تو ہمارے یہاں اشتہاروں کا ٹرینڈ عجیب و غریب ہی بنتا جا رہا ہے. یعنی ایک تو اننے وہاں تصویریں ہیں, دوسرا تصویر نہ بھی ہوں, اشتہار میں آپ سمجھ لیں پورے پاکستان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. یعنی یہ کیا طریقہ کار ہے آپ نے, اور اس میں اتنے بڑے بڑے القاب اور فلانا اور ڈمکانا, اور یعنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہمارا یعنی لوگوں کا نا یہ مزاج بن گیا ہوا ہے. اور اس میں آپ یہ کہہ لیں انتظامیہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے معاونین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. گویا اگر ہم نے کسی اشتہار کسی جلسے کے لیے اگر ہم نے کوئی ڈونیشن دینا ہے نا تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ سب سے بڑا میرا نام ہونا چاہیے. ہاں جی, یعنی اگر کسی عالم دین نے کسی اشتہار کے کسی جلسے کے لیے ٹائم بھی دینا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا نام بڑا سا ہوگا تو میں ٹائم دوں گا, میں ٹائم دوں گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی جلسے کو ڈونیشن دینا ہے یا کسی ادارے کو ڈونیشن دینا ہے تو حاجی میاں فلاں صاحب جو ہے نا وہ اس طرح. تو یہ والا جو سوچ ہے نا, یعنی تصویر کی حلت اور حرمت سے ہٹ کے بذات خود یہ ایک بہت بڑا قابل اصلاح یہ معاملہ ہے. اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یار آخر ہم نے یہ اشتہار, اتنے بڑے بڑے اشتہار اور اتنے لمبے چوڑے اس میں نام اور اس میں تصویریں, اور اب تو باقاعدہ مطلب اشتہاری مہمیں عجیب و غریب قسم کی چل رہی ہیں. تو ایک تو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے تصویر کی حلت اور حرمت کے اعتبار سے دیکھنا ہے نا تو پھر وہ تصویر مولوی کے جلسے کی بھی حرام ہے اور اسکالر صاحب کے وہ اس کی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے,
اور اگر بقدر ضرورت ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اشتہار والے مولوی صاحب تو یہ کہیں گے جی آپ بقدر ضرورت کریں، لیکن میں انّے واہ جو ہے نا وہ اپنی تصویریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا کوئی ادھر سے پوز لیا ہوا ہے، کوئی ادھر سے پوز لیا ہوا ہے اپنا. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تصویر کی حلت اور حرمت اور ضرورت عدم ضرورت کے حوالے سے. اور اس سے بڑھ کے جو یعنی دوسرا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی ریاکاری اور خود پسندی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یہ تصویر سے ہٹ کے بھی ہمارے کئی ایک مسائل ہیں. تو دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہم سارے اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دعوت کی مصلحت کے لیے کر رہے ہیں، تو بھائی پھر اپنی ذاتی مصلحتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بڑے بڑے نام لکھنے سے، اس طرح کی اشتہاری مہم سے اور اس طرح کی تصویری اور فوٹو سیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، دنیا ساری آپ پہ تنقید کرتی رہے تو اس کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حظوظ نفس بھی ہیں اور خود پسندی بھی ہے اور ہوائے نفس بھی ہے اور خواہشات اور یہ والے معاملات بھی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے جتنی ہمارے اندر بہتری ہم لا سکتے ہیں. ویسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم اتحاد کی بات کر رہے تھے، تو اب یہ تصویروں اور اشتہاروں کے معاملے میں مجھے لگتا ہے تمام مسالے کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا. ہر ایک کے بڑے بڑے عرس کی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں، سیرت النبی کی بھی تصویریں لگنا شروع ہو گئی ہیں. تو دفاع صحابہ اور یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو شیخ محترم آپ کے ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تصویر جتنی ضرورت ہے اتنی بنا لی جائے، یعنی جہاں پر گزارا نہیں ہے جی اس کے علاوہ تصویر نہ بنائی جائے، کیا یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا تو یہی ہے. ایون کہ ہم خود بھی نا مطلب اب میری اپنی جو فیس بک پروفائل پہ نا میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، تو مجھے یعنی آپ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے لیے کوئی گنجائش نکال رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ دوسرے کو بھی اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار وہ تعارف کا ایک ذریعہ ہے، تو چلے وہ تصویر لگی. بعض دفعہ میرا جی چاہتا ہے کہ یار میں وہاں سے بھی ختم کر دوں، یعنی تعارف کے لیے کیا. ایون کہ ہمارے جو العلماء.org ہے نا اس پہ تو مطلب اب میں نا بہت زیادہ سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ یار ٹھیک ہے ایک عالم دین کا آپ نے باقاعدہ تعارف پیش کیا نا، جیسے آپ کہہ لیں نا کہ ضرورت ہے، یعنی جب آپ کسی کا تعارف پیش کر رہے ہیں نا تو تعارف میں چلیں ایک اس کی تصویر تمام چیزیں آ جانے چاہیے، آپ تصویر بھی لگا دیں لیکن چھوٹی سی لگا دیں یا اس طرح کر کے، یا کسی کی وفات ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی تصویر لگ جائے، تاکہ آپ سوچیں نا کہ آج سے 15-20 سال بعد یا 40-50 سال بعد اگر کوئی اس مضمون تک پہنچتا ہے، کسی کی سوانے تک پہنچتا ہے تو چلے. یعنی یہ چیزیں نا میں تو ان چیزوں کو نا اس انداز سے بھی سوچتا ہوں. تو دیکھیں اس میں بعض دفعہ ہم بھی مطلب تصویریں ایسے لگا دیتے ہوں گے بلا ضرورت ہی، وہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لیکن مطلب اس میں جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے. تو شیخ محترم جس طرح یہ مختلف خطیب اور جناب مدرس وغیرہ سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوٹوز لگوا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ان کی اجازت کے ساتھ ہی ایسا کام کرنا چاہیے تصویریں لگانے کا پوچھ کر کے؟ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے نا. یہ مسئلہ ہے مطلب بڑے بڑے علماء اکرام اب ایسے ہیں، مطلب ہمارے کچھ اساتذہ ہیں ان کی اشتہار پہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ وہ اگر ان کو بتایا جائے نا کہ آپ کی تصویر اس طرح لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو ناپسند کریں گے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تو جو ہمارے کبار علماء کرام ہیں بڑے، یعنی کچھ تو ایسے ہیں نا جو سیدھے ایسے خطیب اور ٹیپ ٹاپ اور اس طرح کے، وہ ہو سکتا ہے پسند کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہہ کے لگواتے بھی ہوں، مجھے نہیں پتہ. لیکن بہت سارے لوگ ایسے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی تصویر کسی اشتہار پہ لگی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے خود کیا کی لگوائی ہوئی ہو یا اس کی اجازت سے بھی لگوائی ہوئی ہو. تو یعنی یہ اشتہاروں میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو غیر سنجیدہ معاملات آتے ہیں اور قابل اعتراض باتیں آتی ہیں، اگر اس سسٹم کو اپنے اوپر لاگو کر لیا جائے نا کہ جس بھی عالم دین کا جلسہ ہے یا جس کا بھی پروگرام ہے، جس کو بھی آپ نے انوائٹ کرنا ہے، اگر اس سے مشورہ لے کے چیزیں کی جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. صحیح. یعنی شیخ محترم اس کا مطلب یہ کہ تصویر جو ہے جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے اگر ہم کہا جائے تو ایسا بلا ضرورت. مطلب مجھے اب تک جو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ ایک ضرورت ہے، جب علماء کرام نے اس کو کہا تھا نا کہ یہ ایک ضرورت ہے، تو ضرورت کا مطلب پھر ضرورت ہی ہوتا ہے. ضرورت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایسے فوٹو سیشن کرتے جائیں. تو مجھے تو واللہ یہ بات کہتے بھی ہوئے نا کہ کسی چیز کو بھی جائز یا ناجائز کہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں گے نا کہ تصویر جائز ہے تو میں کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے.
اور دوسری طرف سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی تصویر بالکل ناجائز ہے، یعنی یہ والی جو تصویر ہے، تو وہ بھی میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اہل علم نے اس پہ بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ماہنامہ محدث ہے، اس کا ایک تصویر نمبر چھپا تھا، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن میں تو اس انداز سے بات کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ تصویر جائز بھی ہے اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، تو اس کو مطلب اس حد تک رہنا چاہیے۔ یعنی کسی بھی جگہ پہ آپ تصویر لگاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر اس کو جائز سمجھا ہوا ہے تو کس وجہ سے سمجھا ہوا ہے، تو کیا اس وقت وہاں پہ وہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام الحمدللہ اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔